نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بحمد للہ تعالی تفسیر فیضان القرآن کے 365 دروس جو کہ 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک تیار کیے گئے، ان کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم ایک اگلے سفر کی طرف بڑھیں گے، اور وہ سفر یہ ہے کہ قرآن کریم کے چھپے راز، جو سربستہ راز ہیں، جو کہ ہر مفسر کے سامنے، محقق کے سامنے کھلتے ہیں، وہ اسرار، وہ رموز، اور اس کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے اسرار اور رموز اپنے چاہنے والوں تک بھی پہنچائے۔ اس لیے ہم اس سفر پر آگے بڑھنے سے قبل قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے 2 اصطلاحیں جو میرے پیش نظر ہمیشہ رہی ہیں، جب بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ 2 اصطلاحیں میرے سامنے آئی۔ میری یہ خواہش ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے الگ الگ دروس ریکارڈ کرا کر، تاکہ جب آگے ہم بات کریں تو آپ اس اصطلاح کو سمجھتے ہوئے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 2 اصطلاحیں، ان میں سے ایک ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، ایک ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، اور دوسری اصطلاح ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ قرآن کے اندر ایسے بیشتر واقعات موجود ہیں جو کہ سمجھ میں آتے ہیں، اس سمجھ میں آنے کے بعد جو اگلا تصور دیا گیا ہے وہ جستجو کا ہے، وہ تحقیق کا ہے، وہ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے راستہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، عقل مندوں کے لیے اس میں اشارے ہیں۔ اور دوسری اصطلاح ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف، ایسی بات چھپا کر بیان کی گئی، بالکل پوشیدگی میں بیان کی گئی، سارے رازوں کو چھپا کر رکھ کر پھر جب آگے جا کر بات کو کھولا تو اس میں ہر چیز واضح کر دی گئی، اور یہ سفر اور یہ اصطلاح ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر باشعور انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کون سا؟ معلوم سے، چیزوں کی خبر ہے، نامعلوم کی طرف، جن کی خبر نہیں ان کے بارے میں جستجو کرنا۔ معلوم کی سرحد پر کھڑے ہو کر جب آنکھیں وسعتوں کو دیکھتی ہیں تو دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ یہی سوال ہمیں معلوم کی قید سے نکال کر نامعلوم کی وسعتوں میں لے جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، سورج کا نظام ہے، سائنس نے ایٹم کے راز کھول دیے، لیکن کیا ہم سب کچھ جان چکے ہیں؟ اس کا جواب ہرگز نہیں۔ ہر نیا علم ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ ہم جتنا جانتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں کہ کتنا کچھ ابھی جاننا باقی ہے یہ نہیں جانتے۔ معلوم ایک دروازہ ہے، اور نامعلوم وہ دنیا جو اس دروازے کے پار ہے۔ آج کا انسان چاند پر جا چکا ہے، مریخ کی سطح پر گاڑیاں چلا رہا ہے، مگر یہ سب معلوم سے نامعلوم کی طرف قدم ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کی طاقتوں کو تھوڑا سا جانا، لیکن ابھی شعور کے وہ پہلو باقی ہیں
جو مکمل طور پر نامعلوم ہے۔ اور صرف سائنس ہی کیوں، جب ایک انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، تو وہ بھی معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں، اس میں خوف بھی ہے، شک بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس میں تجسس ہے، امید ہے اور دریافت کا شوق ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے انسان کو تہذیبوں سے لے کر خلا تک پہنچایا۔ یہی وہ راستہ ہے جو شاعر کو الہام دیتا ہے، فلسفی کو فکر دیتا ہے، اور سائنسدان کو تحقیق دیتا ہے، اور علماء کو تحقیق کے دروازے کھولتا ہے علماء کے لیے۔ میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا، جو رک گیا ہے وہ گم ہو گیا، جو چلتا رہا وہ جانتا رہا، وہ شناخت کرتا رہا، وہ ڈھونڈتا رہا۔ ہم سب کو معلوم سے نامعلوم کا سفر جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی ترقی ہے، اور یہی انسانیت کی اصل معراج ہے، اصل پہچان ہے، اصل عروج ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ کے سامنے سفر معراج کے لیے 15واں سپارہ یہ پہلے آتا ہے، اور 27واں سپارہ بعد میں آتا ہے۔ 25ویں سپارے میں 15ویں سپارے میں پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام بھی زمین پر موجود، مسجد اقصی بھی زمین پر موجود۔ یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ہے۔ اگر رات کے کچھ حصہ میں معلوم مقام مسجد حرام، معلوم مقام مسجد اقصی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سفر کر سکتے ہیں، اور مہینوں کا سفر، دنوں کا سفر منٹوں نہیں سیکنڈوں میں کر سکتے ہیں، تو پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، قاب قوسین کا سفر، مقام رف کا سفر، پھر وہ بھی ممکن ہے، پھر اس کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر کا ذکر کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ تو صرف یہ کہتے ہو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے بھی سفر کرے تو ابو بکر سب سے پہلے اس کو من و عن تسلیم کرے گا، تصدیق کرے گا۔ اس لیے ان کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ تو ہم قرآن کے اس منہج کو مطالعہ میں لائیں گے۔ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ صدیوں سے معلوم راستے بتا رہی ہے اور نامعلوم کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ ہم نے ان راستوں کو تلاش کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔